امام علی رضا علیہ السلام آپ 8ویں امام ہیں۔ جس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کا نام علی تھا، اسی طرح امام علی رضا علیہ السلام کا نام بھی اصل نام علی تھا۔ آپ کا لقب رضا ہے۔ آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور آپ کے والدہ کا نام نجمہ خاتون ہے اور ان کا لقب ام البنین بھی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جوزہ آپ خواب میں دیکھتی ہیں کہ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نکاح نجمہ خاتون سے کریں اور ان سے ایک عظیم شان والا بچہ ہوگا۔ سرکار ہم حکم دے رہے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نکاح جو ہے نجمہ خاتون سے کروائیں، پھر اس سے ایک بچہ ہوگا، بہت عظیم شان والا بچہ۔ آپ نے جیسا خواب میں دیکھا ویسے ہی کیا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسا کہا ویسے ہی ہوا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک نور والا، بہت ہی نور والا بیٹا ہوا، انہی کا نام ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام۔ امام علی رضا علیہ السلام، ان کے ہی نسل سے سینکڑوں اللہ کے نیک ولی جو ہے اس دنیا سے گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روحانی فیض حاصل کر کے دنیا میں تشریف لائے کہ والدہ حضرت بی بی نجمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ مادر شکم میں تھا تو مجھے ہر وقت اللہ کی صدائیں سننے کے لیے ملتی تھی۔ جب میرا بیٹا پیٹ میں تھا تو تب بھی خداوند قدوس کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ جب آپ کے ماں کے پیٹ سے دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی آپ سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ امام علی رضا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کے دنیا میں آتے ہی سجدے کی حالت میں آپ تشریف لائے، تو پھر آپ جیسا جیسا بڑے ہوتے گئے تو لوگ آپ کے پاس مسئلے حل کر لینے کے لیے آتے تھے۔ آپ کے پاس ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جو آپ حل نہ کر سکتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایسا کوئی سوال ہی نہیں تھا جو آپ کے پاس جواب نہیں ہو۔ جو کوئی بھی آتا سوال کرتا، مطمئن ہوتا اور واپس چلا جاتا۔ جب آپ ملک شام سے تشریف لائے، اس طرح وہ تشریف لائے کہ ایک خوبصورت خچر پہ آپ سوار ہوئے تھے اور آپ کے چہرے پر نقاب تھا کہ لوگ التجا کرتے ہیں کہ امام پہلے آپ اپنا نقاب ہٹائیے تاکہ ہم آپ کی دیدار کر سکیں۔ لوگوں کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے اپنا نقاب اٹھایا تو سارے لوگ آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، تو اس لیے کہ آپ کی شکل سرکار مدینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تھی۔ آپ علیہ السلام بہت بڑے امام ہیں، آپ اہل بیت کے لیے چراغ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اس لیے آپ کی نسل میں سینکڑوں ولی جو ہے اس دنیا سے گزرے ہوئے ہیں۔ وقت کے لوگوں نے کتابوں میں یوں لکھا کہ ہم نے دیکھا کہ امام کے پاس بہت بڑا علم تھا، کہ ہم نے دیکھا امام کے پاس سے علم کے چشمے پھوٹا کرتے تھے۔ آپ کے دور میں ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر، نام تھا طابل بن علی۔ اس شاعر کا نام تھا طابل بن علی۔ اس شاعر نے آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے ادب سے کہ حضور میں نے آپ کے شان میں 120 اشعار کا قصیدہ لکھا ہے، برائے کرم ہوگا اگر آپ سن لیں۔ تو امام علی رضا علیہ السلام اس 120 اشعار کے قصیدے کو سنا اور 100 درہم تحفے میں دیا، اور آپ کا جبہ مبارک بھی تحفے میں دیا تھا۔ اور جب یہ شاعر
دوبارہ اپنے وطن جانے کے ارادے سے سفر پہ نکلے، یہ بات بتانا بالکل ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ آج بھی ہم لوگ جو ہے امام ضامن آج بھی ہم لوگ جو ہے امام ضامن مانتے ہیں، وہ ان کے ضمانت میں ہے۔ تو اسی طرح کابل بن علی جو ہے سفر پہ نکلے تھے تو راستے میں کچھ ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور ان کے پاس جو کچھ بھی مال تھا وہ لوٹ لیے۔ اس وقت بھی وہ شاعر 120 اشعار کا جو قصیدہ تھا، عربی قصیدہ، اس کو پڑھنا شروع کیا اور ڈاکوؤں کو کہا معلوم ہے یہ کس کا قصیدہ ہے؟ تو اس ڈاکو نے کہا ہوگا کسی کا۔ تو وہ شاعر نے کہا یہ میرا قصیدہ ہے، میں نے شان میں لکھا ہے امام علی رضا علیہ السلام کے۔ تو وہ ڈاکو جو ہے کانپنے لگ گئے اور عزت کے ساتھ جو مال ان سے لوٹے تھے وہ واپس کر دیے گئے۔ آپ کو رضا کا لقب اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ سے ہر کوئی راضی ہو جاتے تھے۔ یہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آج لوگوں کو معلوم نہیں کہ امام ضامن کس کے ضمانت میں ہے۔ نامعلوم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ وہ امام کی شان ہے۔ میں جس رخ سے سوچ رہا ہوں شاید آپ بھی اس رخ سے سوچیں تو بہت مزہ ملنے والا ہے۔ وہ اس لیے کہ نامعلوم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر جان کر معلومات کر ان کی ضمانت میں دے دیں تو کیا کچھ عطا نہیں ہوگا۔ ہمارے مرشد پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر آپ انہی کے اولادوں میں سے آتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت علی رضا علیہ السلام کے دور میں ایک عیسائی تھا، لوگوں میں بہت شور مچا دیا کہ ہمارا جو مسیحا عیسیٰ مسیحا ہے، مسلمان بھی ہمارے مسیحا کو مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، ہر کوئی ہمارے مسیحا کو مانتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے آپ کے نبی ہیں، نہ تو ان کو یہودی مانتا ہے، نہ تو عیسائی لوگ مانتے ہیں اور نہ ہی کافر مانتا ہے۔ تو یہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کی شان بلند ہے، تو اس طرح کی غلط علم جو ہے وہ لوگوں میں بانٹتا پھرتا تھا۔ لوگ اس کو دلیلیں کئی قسم کے دلیلیں دیتے تھے، تب بھی وہ نہیں مانتا تھا۔ تو اس وقت کے لوگ جو ہے اس عیسائی شخص کو آپ کے دربار میں پیش کیا، آؤ ہمارے امام سے بات کرو۔ تو وہ عیسائی شخص آیا، لوگوں میں جو کہتا تھا وہی آپ کے سامنے دہرانے لگا کہ حضرت جی، ہمارے جو مسیحا ہیں عیسیٰ مسیح، جو مسلمان بھی مانتے ہیں کیونکہ آپ کے قرآن میں ان کا نام موجود ہے اور ہمارے بائبل میں بھی موجود ہے اور یہودیوں کی کتاب میں بھی ہے، یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، کافر بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے کہ مسلمانوں کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ ہی یہودی مانتے ہیں اور نہ ہی عیسائی لوگ اور نہ ہی کافر بھی مانتے ہیں، صرف مسلمان مانتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت جی کہ ہمارے مسیحا کی شان بہت زیادہ ہے۔ ایسے جیسا اس نے لوگوں کے سامنے دہراتا تھا وہی الفاظ جو ہے آپ امام علیہ السلام کے پاس بھی اس نے دہرایا۔ آپ علیہ السلام نے مسکرایا اور جواب میں یوں کہا کہ بالکل عیسیٰ مسیح بہت شان والے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ کے عیسیٰ مسیح اتنے شان والے پھر سے ہمارے نبی کے امت میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ تمہارے عیسیٰ مسیح اتنے شان والے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر کیوں دعائیں مانگ رہے تھے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں جانا چاہتا ہوں نبی ہونے کے بعد بھی؟ اس کے بارے میں اے شخص، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آپ کا جواب سن کر اس کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ یہ سن کر اسی وقت یہ مسلمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں ایک
چڑیوں کا جھنڈ آیا اور چلانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہمیں کیا معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے اور فرزند رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک سانپ آیا ہوا ہے اور وہ سانپ اس کے بچوں کو کھا رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا، تو حقیقت میں وہاں سانپ پایا گیا اور اس سانپ کو آپ ختم کر دیے۔ تو لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ جو ہے وہ چڑیوں کی آواز، بے زبانوں کی آواز جانتے تھے، جانوروں کی آواز آپ جانتے تھے۔ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام شان اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سراپا خیر و برکت عطا فرمایا۔ آپ سے لوگ ہر طرح کا فیض حاصل کر کے واپس جاتے تھے۔ یہ آپ کے یہاں آتا اور نا امید ہو کے نہیں جاتا تھا۔ امام حاکم فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں ایک مسجد میں تشریف فرمائے ہوئے تھے اور ایک چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خاص قسم کے کھجور جو ہے، جس کو عربی زبان میں سیانی کھجور کہتے ہیں، وہ سامنے کھجوروں کی ٹوکرا تھا، اس میں ہاتھ ڈالا سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مجھے دے دیے۔ جب میں نے گنا تو 18 کھجوریں تھیں، اور جب میں صبح اٹھ کر اس کے عدد سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں 18 سال اور میری عمر جو ہے وہ لمبی ہو گئی۔ میں میرے کام میں مصروف ہوا کرتا تھا، میرے کام میں مصروف ہوا تھا، تو اتنے میں ایک شخص نے آیا اور کہا کہ مسجد میں امام علی رضا علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، لوگ دور دور سے ان کی زیارت کرنے کے لیے بہت تعداد میں مسجد کے باہر جمع ہو گئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی کام چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ جیسا ہی میں مسجد کے اندر گیا تو میں پریشان ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا وہی مسجد اور وہی چٹائی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، بالکل اسی طرح آپ بھی تشریف فرمائے ہوئے تھے، اسی انداز میں آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں آپ کے قریب گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ خواب میں میں جو دیکھا تھا، جو سیانی کھجور، وہی کھجوروں کا ٹوکرا آپ کے سامنے تھا، اور وہی کھجوریں جو ہے لوگوں میں آپ بانٹتے تھے۔ جب میں آپ کے قریب گیا، آپ کا دیدار کر لیا، تو آپ سے ملاقات کی، مجھے بھی کھجوریں دے دی گئی۔ جب میں باہر آ کے دیکھا تو 18 کے 18 کھجوریں تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پھر اندر گیا اور پھر سے سلام عرض کیا، ادب سے بیٹھ گیا، آپ سے عرض کیا کہ حضور کچھ زیادہ عطا ہو تو اچھا تھا۔ تو آپ امام علی رضا علیہ السلام فرمائے، وہ زیادہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھے زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا، اگر تجھے وہ زیادہ نہیں دیے تو میں بھی تجھے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اور آپ علیہ السلام کی عادتوں میں سے ایک یہ بھی عادت تھی کہ آپ غلاموں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ کی عادتوں میں سے ایک یہ بھی عادت ہے کہ آپ قیمتی لباس کے جبے جو ہے، قیمتی لباس وہ پہنا کرتے تھے۔ آپ کا ایک ایک جبہ مبارک جو ہے وہ 50-60 ہزار درہم کا ہوتا تھا۔ آج کے حساب سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو کچھ کروڑوں میں چلا جائے گا۔ آپ کی یہی عادت آپ کے پوتے غوث پاک کو جو ہے وہ نصیب ہوئی۔ اب امام علیہ السلام بہت مالدار تھے، آپ کے پاس جو کوئی بھی آتا اسے دولت سے نواز دیتے تھے، کہ زیادہ تر دولت جو ہے وہ غریبوں میں آپ بانٹا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر میں بیان کرتا جاؤں تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں شاید میری زندگی ہی کم پڑ جائے، لیکن آپ کی عظمت جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وقت کے حاکموں نے یہ تمام آپ کے لیے شہرت، عزت دیکھ کر ان کو ہضم نہ ہوا، تو اسی لیے انہوں نے ایک منصوبہ یہ بنایا
کہ ایک عورت کو تیار کیا گیا تھا اور وہ یہ اعلان آگے اس طرح کرتی ہے کہ میں بنو فاطمہ سے ہوں، میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اولادوں میں سے ہوں، میں مر گئی تھی اور دوبارہ زندہ ہو کے انہی کے حکم سے دوبارہ دنیا میں واپس آئی ہوں۔ لوگوں میں بہت گڑبڑ مچ گئی، کتابوں میں اس کا کوئی جواب نہیں تھا اور حدیثوں میں لوگ ڈھونڈنا شروع کر دیے، لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا۔ تو لوگوں نے آپس میں مشورہ یہ کیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ امام کے پاس یہ مسئلہ لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ کے پاس لوگ پہنچے، لوگ عرض کرتے ہیں کہ حضور کے معاملہ ایسا ہے کہ ایک خاتون آئی ہے، کہتی ہے کہ میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اولادوں میں سے ہوں، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں مر کر پھر سے انہی کے حکم سے دوبارہ اس دنیا میں آئی ہوں، تو ایسی صورت میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے اس خاتون کو بلایا اور یہ کہا کہ ہم سید زادوں کے لیے، ان کی بہت بڑی تعداد تھی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم سید زادوں کی یہ خوبی ہے کہ ہمارا گوشت جو ہے وہ چرندے پرندوں میں ڈال دے تو وہ تناول نہیں کریں گے، وہ کھا نہیں سکتے، تو تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہارا گوشت بھی جو ہے وہ چرندے پرندوں کو ڈال دیا جائے گا، تمہیں چرندے پرندوں کے حوالے کر دیا جائے گا، اگر تم سید زادی ہو تو تمہیں چرندے پرندے نہیں کھائیں۔ تو فوراً اس نے توبہ کیا اور کہتی ہے کہ حضور مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا، کہ وقت کے حاکم کے کہنے پر میں ایسا کر چکی ہوں، مجھے برائے مہربانی آپ مجھے معاف فرمائیے۔ پھر وقت کے حاکموں نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ خاتون کو یہ حکم دیا کہ امتحان ہو، کیوں نہ ہم امام کا بھی امتحان لے لیں؟ تو امام نے کہا میں امتحان کے لیے تیار ہوں۔ پھر ایک ایسی جگہ آپ کو لے گئے، بہت بڑا پنجرا تھا، چرندے پرندے بھی تھے، اور جو ہے جیسا ہی آپ اندر داخل ہوئے تو آپ کے داخل ہونے کے بعد شیروں کا جو پنجرا تھا اس کو بھی 3 شیر تھے، کچھ روایتوں میں آتا ہے 3 شیر تھے، ان کا پنجرا بھی کھول دیا۔ میدان اب سب خالی ہو گیا تھا، یعنی پنجرے سب جانوروں کے پنجرے کھول دیے گئے، آپ بیچ میں کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک رومال تھا۔ جیسا ہی آپ ہاتھ میں رومال لے کے کھڑے ہوئے تھے تو شیر جو ہے آنکھ بند کر کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں جو رومال تھا وہ اپنے جیب میں اندر رکھ لیے، جیسا ہی آپ کا رومال جو ہے وہ اندر رکھ لیے تو شیر جو ہے وہ آنکھیں کھول کے اچانک آپ کے سامنے آ گئے، اور شیروں کے جو سر تھے وہ آپ کے قدموں کے پاس رکھ دیے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیر اسی لیے آنکھیں بند کر کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے کہ جو میرے ہاتھ میں رومال تھا یہ میری دادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر کا ٹکڑا ہے، اسی کی وجہ سے یہ شیر اس چادر کو دیکھنے کی وجہ سے کہیں یہ چادر دیکھ نہ لے، اسی لیے آنکھ بند کر کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، میرے جیب میں رکھنے کے بعد یہ فوراً سے میرے سامنے آ گئے۔ یہ آپ کی عظمت ہے۔